العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، لائق تحسین ہے۔ وہی احد ہے، وہی صمد ہے، وہی لم یلد ولم یولد ہے۔ تمام تعریفیں اسی کے لیے سزاوار ہیں۔ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے لیے۔ حاضرین محترم، رمضان المبارک کے عظیم الشان مہینے سے فارغ ہونے کے بعد ہم اور آپ شوال کے اس پہلے جمعے میں داخل ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی رمضان المبارک میں کیے ہوئے تمام عبادتیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ حاضرین محترم، زمانہ جتنا ترقی ہوتا گیا اتنی دنیاوی تعلیم پر بھی زیادہ زور پکڑتا گیا۔ بہت سارے نوجوان بچے ہیں جو دنیاوی تعلیم میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو طاقت دیا، ہمت دیا، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی لائر، دنیاوی تعلیم جتنا حاصل کرنا ہے اتنا دنیاوی تعلیم تو حاصل کر رہا ہے اپنی دنیا بنانے، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا تک کمانے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، مگر
ایک چیز کی بہت ہی سخت اور اہم ضرورت ہے، وہ ہے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت۔ کیونکہ آج جتنا تعلیم اور تربیت اپنے اولاد کو دیں گے، اتنا ہی ہمارے لیے مستقبل کے لیے راہ نجات ہوگا، اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں یہی اولاد ہمارے لیے ایصال ثواب کے لیے، دیگر کاموں کے لیے ہمارے لیے رہنما بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو انسانوں اور جناتوں، چرندوں اور پرندوں، جانوروں، طرح طرح کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احاطہ کریں گے تو ہمارے طاقت سے باہر ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں گے، شمار کرنا چاہیں گے، ہمارے قبضے میں اللہ کی نعمتوں کو لانا چاہیں گے، ہو نہیں سکتا۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بنایا، آنکھ دیا، کان دیا، زبان دیا، ہاتھ اور پیر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ ورنہ ان نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت بھی چھن جائے تو اس وقت میں انسان کو اس کا اندازہ ہوتا کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ نعمتیں عطا کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو نعمتیں دیا، رہنے کے لیے گھر دیا، کھانے کے لیے بہترین سے رزق دیا، اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا۔ اس کے بعد کہ ایک عظیم نعمت سے ہم گزر کر آئے ہیں، وہ رمضان کی نعمتوں سے، اس کے برکتوں سے، اس کے عظمتوں سے گزر کر آئے۔ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جمع کر لکھنا چاہو گے، اپنے قبضے میں دیکھنا چاہو گے کہ کتنی نعمتیں ہیں، تمہارے قدرت سے باہر ہے، تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ ہاں، وہ ان گنت نعمتیں اللہ کی، انہی ان گنت نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اولاد جیسی نعمت عطا کیا ہے۔ ورنہ ان لوگوں سے پوچھو کہ جن کی شادی ہونے کے بعد سالہ عرصہ گزر گیا ہے، جن کے پاس اولاد نہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، ادھر ادھر دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، کبھی یہ ہاسپٹل، کبھی وہ ہاسپٹل، کبھی یہ بیماری، کبھی فلاں بیماریاں، کبھی کسی اولاد کو، کسی بچے کو دیکھتے ہیں تو دل کے اندر تمنا پیدا ہوتا ہے کہ کاش اللہ مجھے بھی یہ نعمتیں عطا کرتا ہے۔ تو نعمتیں جب ملتی ہیں نا تو اس ملی نعمتوں کا قدردانی کرنا ہم پر ضروری ہے۔ اگر نعمت کی قدردانی نہیں ہوئی، نعمت ہاتھ سے چھن جائے اور نعمت کے صحیح قدردانی، اس کی صحیح دیکھ بھال نہیں ہوئی تو اللہ کے پاس اس کا جواب دینے والے ہیں کہ میں نے تمہیں اولاد کی نعمتوں سے نوازا تھا، تو نے اس اولاد کو کن کن جگہوں پر استعمال کیا، کیا کیا تعلیم دی، کتنا ادب سکھلایا، کتنی تعلیم دی، اس کے بارے میں اللہ کے پاس سوال ہو رہا ہے۔ انہی اولاد کے لیے حضرت ابراہیم، حضرت زکریہ علیہ السلام بھی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ تو بڑھاپے میں بھی اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت زکریا کو اولاد عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، مگر دیکھنا چاہتا ہے کہ بندے کے اندر شکر گزار کا مادہ کتنا ہے۔
اللہ جسے نعمتیں دیتا ہے دے کر آزمانا چاہتا ہے کہ میں نعمتیں دیتا ہوں، نعمتوں کو شکر کرتا ہے، یا مل جانے کے بعد مجھے بھول جاتا ہے۔ تو اولاد نہیں ہے کسی کو، اولاد کی نعمت سے محروم ہے، جب تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے راز و نیاز کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، نمازیں کرتا ہے، فلاں فلاں منتیں مانگتا ہے، مگر جو ہی نعمت عطا ہو جاتی تو خدا کو بھول جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ میرے کاروبار میں برکت آ جائے، میرے فلاں بزنس میں کام آ جائے، میں فلاں اسٹیج پر پہنچ جاؤں تو فلاں فلاں اتنے نمازیں روزے وغیرہ رکھنے کی اللہ سے امیدیں باندھتا ہے، مگر نعمتیں مل جاتی ہے تو مسجد کی جانب جھانک کر دیکھنے کی بھی توفیق نہیں ہے۔ تو نعمتیں چھن جانے کے بعد نعمت کا سوچ کر کیا فائدہ ہے؟ جب نعمت ملی ہے نا، اس نعمت کی قدردانی ہو جانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بچے کو اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے والا ہر بچہ مسلمان ہوتا ہے۔ بچوں کے اندر حق بات ماننے کی صلاحیت بڑوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ جو بھی بات بولیں بچوں کو پتھر کے لکیر کے مانے، لہذا بچوں کا اگر تربیت کرنا ہو تو اسی عمر میں، اسی پیدائشی کی عمر ہی میں اگر تربیت کر دیں گے تو یہی تربیت آگے چل کر کام آئے گی۔ ایک نرم مٹی جیسا ہے، جیسے کہ ایک ہانڈی بنانے والا نرم مٹی کو جس انداز سے گھمانا چاہے گھما کر ہانڈی یا برتنیں بنا کر پیش کرتا ہے، اگر وہی سوکھ جانے کے بعد بنانے کی کوشش کرے گا تو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح یہ بچے بھی ایسے ہوتے ہیں، معصوم بچے، ان کے اندر بھی عقیدہ، توحید، نبی کی محبت، قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم جتنا بچپن سے ہی مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے یہ مضبوط ہو جائے گا۔ بعد میں چل کر بڑے سے بڑے پہاڑ اور طوفان کے ٹکراؤ سے بھی یہ بچے ٹکرائیں گے تو جب بھی اپنی عقائد سے، اپنی توحید سے نہیں ہٹ پائیں گے۔ مگر اگر تعلیم نہیں ہوئی تو وہ ہانڈی کی طرح ہے، جب جہاں جس انداز سے گرے تو ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ ویسے ہی آج کا ماحول بھی ہے، آج کے نوجوان بچے ماحول کے فتنے سے مبتلا ہو کر طرح طرح کے عقیدوں میں بکھر کر اپنے ایمان کو خراب کر بیٹھے۔ لہٰذا بچپن میں جب پودا لگا دیا جاتا ہے، پودا لگانے کے بعد جتنی محنتیں اس کے اوپر کی جاتی ہے، اگر یہ محنت ہو کر رہے تو آپ کے بڑھاپے کی عمر میں بھی یہ پودا کام آئے گا۔ اب انسان یہ سوچتا ہے کہ میری اولاد کو ابھی بچپن ہے، ابھی کیا تربیت دیں گے، تھوڑا بڑا ہو جانے تو اس کے بعد تربیت کریں گے۔ بڑا ہو جانے کے بعد صحبت کے اثر سے بگڑ گیا ہے تو آپ کے ہاتھ میں کہاں آئے گا بچہ؟ سوچتے ہیں کہ کانٹا بوئے ہیں اور سوچتے ہیں کہ پھول نکل کر آئے۔ آپ نے کانٹا بویا ہے تو کانٹا ہی کو نکال سکتے ہیں۔ اگر بچپن سے صحیح اس کی تعلیم و تربیت کی ہے تو بچہ آگے چل کر بھی اس کی تعلیم و تربیت کا اندازہ بھی ویسے ہی نکل کر آئے گا۔ گھر بنائے ہیں، اس کی بنیاد جتنا مضبوط ہوگا، گھر بننے کے بعد بھی وہ گھر اتنا ہی بنیاد اس کا مضبوط کے مضبوط کھڑا رہے گا۔ اگر گھر کے بنیاد اور ابتدائی ستون ہی کمزور ہو، اس میں ڈالا گیا کمبی وغیرہ نارمل اور لو کوالٹی کا بغیر دیکھ بھال کیے کا ڈالے ہوں، بلڈنگیں آپ 10 کے 10 اوپر چڑھا کر بن لیں، کبھی نہ کبھی گر کر ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ ویسے یہ بچے ہیں، ان بچوں کو جس انداز سے آپ گھیرنا چاہیں گے، جس انداز سے ان کو بنانا چاہیں گے تو اسی عمر میں بنانے کی ضرورت ہے۔ اب سوچتے ہیں کہ اب کیا بنائیں گے جب بچہ بڑا ہو جائے گا، ابھی بچپن ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم سب سے پہلے
اپنے آپ کو بچا کر رکھو آگ سے۔ سب سے پہلے محنت کس کی ہو؟ اپنے آپ کی محنت۔ میں نمازی بن جاؤں، میں تلاوت کلام اللہ پڑھنے والا بن جاؤں، میں نیک بن جاؤں، پھر اس کے بعد میں اپنے گھر والوں کو تربیت کرنے والا بن جاؤں۔ خود کے اندر ہی نماز کی پرواہ نہیں، خود کے اندر ہی روزے کی پرواہ نہیں، خود کے اندر بھی قرآن پاک کو ہاتھ میں لگانے کی، چھونے کی توفیق نہیں ہے، تو اپنے گھر والوں کی کیا تربیت کر سکتا ہے؟ اس لیے قرآن پاک کہتا ہے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اس آگ سے۔ وہ آگ انسانوں کے جسم اور پتھروں کا ایندھن ہوگا، انسانوں کے جسم اور پتھر کو ڈال کر آگ میں سلگایا جائے گا۔ اگر جب تم خدا کے نافرمان نہ بن جاؤ گے، اگر خدا تعالیٰ کے نافرمان بن جائیں گے تو خدا تعالیٰ معاف کرے کہ اسی آگ میں ہم سب کے جسموں کو، پتھروں کو ڈال کر جلا کر راکھ کر دیا جائے گا۔ اور جہنم میں ایسے فرشتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں، انہیں ذرہ برابر بھی رحم نام کا کوئی چیز ان کے اندر نہیں ہوگا، وہ اتنا سخت عذاب دینے والے ہوں گے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی سے پوچھے یا رسول اللہ، آپ نے کہا تھا کہ پتھر کو، انسانوں کے جسم کو ڈال کر آگ میں جلایا جائے گا، بتائیں کہ جہنم کا پتھر کیسا ہے، اس کی کیفیت کیسی ہے؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہنم کے پتھر کی کیفیت ایسی ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، محمد کی جان ہے، دنیا کے سارے پہاڑوں کے پتھروں سے بھی زیادہ ایک پتھر جہنم کا اتنا بڑا ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ وہ صحابی بے ہوش میں آ کر نیچے گر پڑے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس صحابی کے سینے پر رکھا اور کہا کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو، تو وہ صحابی فوراً لا الہ الا اللہ کہے اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جنت کے بارے میں سننا چاہو گے؟ تو جنت کی نعمتوں کو بتلایا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے جہنم کے تذکرے کے بعد جنت کا تذکرہ جب میں سنا تو اس سے بڑی خوشخبری مجھے آج تک دنیا میں محسوس نہیں ہوئی۔ اور جہنم میں ایسے خطرناک فرشتے ہوں گے ان لوگوں کے لیے جو خدا تعالیٰ کی نافرمان بنتے ہیں، یہ جہنم میں ایسے فرشتے ہوں گے خطرناک۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان کے اندر ذرہ برابر بھی رحم کرنے کا مادہ نہیں ہوگا، ان کے چہرے سخت کالے اور سیاہ ہوں گے اور خطرناک چہرے ہوں گے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو لوگ اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کرتے ہیں، ان کو ادب اور تعلیم نہیں سکھاتے ہیں، انہیں بے آب لاپرواہی چھوڑ کر رکھ دیتے ہیں، ان کی تعلیم کی فکر نہیں ہوتی ہے، ان کے ادب کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، ان کے سلیقہ اور ڈھنگ بتانے کا ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہوتا ہے، اگر وہ بچے بھی خدا کے نافرمان بن گئے، اگر وہ بچے بھی اللہ تعالیٰ کے نافرمان بن گئے، ماں باپ بھی خدا تعالیٰ کے نافرمان بن گئے، تو فرماتے ہیں کہ جہنم کے پہلے دروازے پر 6 لاکھ عذاب دینے والے خطرناک فرشتے وہاں پر موجود ہوں گے۔ ان کا چہرہ اتنا ڈراؤنا اور بھیانک چہرہ ہوگا، فرماتے ہیں کہ جن کے کندھے اتنے بڑے ہوں گے، جہنم میں عذاب دینے والے فرشتے جن کے کندھے اتنے بڑے ہوں گے، فرماتے ہیں کہ وہ صحابی اگر کوئی پرندہ یہاں سے اٹھ کر دوسرے کندھے پر آنا چاہے تو 2 مہینے کی مسافت ہو جائے گی ایک پرندہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے پر آنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد ان کو جہنم کے دوسرے دروازے پر پہنچایا جائے گا، وہاں ایسے خطرناک فرشتے ہوں گے کہ جن کا سینہ اتنا چوڑا ہوگا
کہ 2 سال 70 سال کی مسافت چلنے کے برابر میں اتنا چوڑا سینہ ہوگا، اور ان کو جہنم کے دوسرے دروازے سے ڈھکیل دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا، تو 500 سال کی مسافت کے برابر میں پہلے جہنم کے دروازے سے دوسرے جہنم کے دروازے پر گرنے کے لیے اتنا فاصلہ ہوگا۔ تو لہٰذا یہ بڑا خطرناک سزا ہوگا کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنی آل و اولاد کو صحیح تعلیم اور تربیت نہیں کرتے، انہوں کھلا چھوڑ دیتے ہیں، نہ ان بچوں کو نمازوں کی فکر ہوتی ہے، نہ ان بچوں کو تعلیم و تربیت کرنے کا ماں باپ اپنی ذمہ داری نہیں لیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کی عادت ڈالو۔ اب آج ماحول اور معاشرہ یہ سمجھتا ہے ابھی بچہ ہے، 7 سال ہے، اب کیا بچہ رات میں سویا ہے، اب صبح میں کیوں اٹھائیں گے؟ اب مسجد میں سب سے پہلے اگر دیکھنے کو ملا تو یہ معصوم بچوں کے چہرے فجر میں کیا کسی بھی نماز میں دیکھنے کو ملتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ 7 سال کی عمر سے انہیں نماز کی تاکید کرو، اور 10 سال کی عمر کو ہو جائے تو نماز کے نہ پڑھنے پر مارنے اور دھمکانے کی طرف اللہ کے نبی نے توجہ دلایا ہے۔ آج بچوں کو کسی بھی گناہ کرنے پر بھی مارا نہیں جاتا ہے، تو نماز کو بھیجنے پر کہاں سے مارنے کا حکم ہوگا؟ اور یہ بچے بھی اتنے دلیر ہو گئے ہیں کیونکہ آپ کی تربیت کا اثر اب دکھ رہا ہے۔ اگر 10 سال کی عمر میں اگر بچوں کو نماز کے نہ پڑھنے پر ماریں گے تو وہی بچہ باپ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کے لیے اس کو ہمت نکل آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی تربیت کا اثر ہے، آپ نے جو بویا ہے وہی نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اور مارنا تو دور کی بات ہے، آج بچوں کو اٹھایا نہیں جاتا، فجر میں نمازوں کے لیے جگایا نہیں جاتا ہے، تربیت نہیں کی جاتی نمازوں کی۔ ہوتا کیا ہے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کے اندر نماز چھوڑنے کی عادت لگ جاتی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک عمر بتلایا ہے، 7 سال کی ہو جائے تو نماز کی طرف توجہ دلاؤ، 10 سال ہو جائے تو مارنے کا حکم ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم نے تو جان لیا ہے کہ والدین کا کیا حقوق ہے، آپ یہ بھی بتلا دیجئے کہ بچوں پر والدین کا کیا حقوق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلا حق ماں باپ کا اپنے بچوں پر کہ اس کو صحیح اور بہترین نام رکھو اور انہیں ادب سکھلاؤ۔ آج ناموں کا بڑا اثر ہوتا ہے، ناموں کے معنی کا اثر بھی بچوں پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ نام رکھا جاتا ہے کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہے، جو ہی موبائل نکالے، جو ہی فتنہ شروع ہوا ہے گوگل کھولے، بچوں کو طرح طرح کے ادھر ادھر کے ناموں کو لا کر فٹ کر لیے، ایک کو 4-5 نام لکھ کر لا کر حضرت کے سامنے پیش، حضرت نام بتائیں۔ اگر ان ناموں کو اٹھا کر ہمارے ڈکشنری میں اٹھا کر دیکھیں گے اس کا معنی خطرناک ہوتا ہے، یا تو خدا نہ خواستہ وہ یہودیوں اور نصرانیوں کا نام ہوتا ہے۔ یہ نوجوان بچہ آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، شروع کا نام مسلمانوں کا ہوتا ہے ابتدا، اور آخر کی ابتدائی نام عیسائیوں کا ہوتا ہے، اس کو لا کر جوڑ کر گوگل میں نام فٹ کر دیا جاتا ہے۔ انسان ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ نام لمبے کیوں ہو، ایسا نام رکھیں کہ ہمارے خاندان میں کوئی ایسا نام ہی نہ رکھے۔ جتنا اچھا کہ اچھا نام بھی بتاؤ، ہمارے خاندان میں ہے یا پڑوسی میں ہے یا میرے دوست کا نام ہے، یونیک نام چاہیے، نئے اور ڈیزائن نام چاہیے، اور نام بلائیں تو زبان پر آسانی سے نام نکل کر آ جائے۔ تو ایسے ناموں کو رکھیں گے تو ناموں کا اثر بھی بچوں پر ضرور پڑے گا، الٹا اثر پڑے گا۔ لہٰذا بہترین سے بہترین نام ہے
قرآن پاک کے نام ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے نام ہے، صحابہ کے نام ہے، اولیاء اللہ کے نام ہے، تابعین کے نام ہے۔ اتنے بہترین ناموں کو چھوڑ کر نئے نئے اور ڈیزائن کے ناموں کو نکالے تو نام کا جو اثر ہوتا ہے وہی اثر بچوں پر بھی پڑتا ہے۔ اس لہٰذا نام اگر رکھنا ہے اپنے بچوں کا، ماں باپ کا اپنے بچوں پر سب سے پہلا حق یہی ہے کہ اسے بہترین نام دو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہیں بہترین ادب سکھلاؤ۔ اللہ کے نبی سے فرمایا گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اچھا ادب دینا، اچھی تعلیم دینا اپنی اولاد کو، اچھا ادب سکھلانا، یہ دنیا کی تمام نعمتوں میں سے بہترین نعمت اپنی اولاد کو تم دے رہے ہو۔ ہزاروں کے موبائل لے کر دینا بیٹوں کو تحفہ نہیں ہے، بیٹوں کو ہزاروں کے لاکھوں کے فلاں شو روم کے کپڑے لا کر دلوا دینا یہ تمہارا تحفہ نہیں ہے، اور ہزاروں کے لاکھوں کے کروڑوں خرچ کر کے اسکولوں میں بہترین سے بہترین اسکول پر بھیج دینا جہاں ادب نہیں ہے یہ تحفہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو بہترین تحفہ اگر دینا چاہتے ہو تو انہیں ادب سکھلاؤ، انہیں اخلاق سکھلاؤ، انہیں تعلیم سکھلاؤ، انہیں نبی کی محبت سکھاؤ، انہیں اہل بیت کی محبت سکھاؤ، انہیں قرآن مجید کی تعلیم دو۔ یہ دنیا کی تمام نعمتوں میں سے بہترین نعمت تم اپنے بچوں کو دے رہے ہو۔ ہاں تم اپنے بچوں کو تحفہ دیتے ہو، موبائل بگڑنے کا ذریعہ ہے، تحفہ نہیں ہے۔ تم دنیا کی نعمتیں لا کر بچوں کے پیروں پر ڈال دو، ہاں نعمت ہے، اپنے بچوں کو تم تحفہ دے رہے ہو، وہ تحفہ نہیں ہے، بچے کے بگڑنے کا ذریعہ ہے۔ اگر بچہ بننا ہے تمہارے مرنے کے بعد بھی بچے تمہارا ثواب جاری رکھنا ہے، یہی ادب اور تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ سوال کرے گا کہ بتاؤ کہ تم نے اپنے بچوں کو کیا ادب سکھلایا، بتاؤ کہ تم نے اپنے بچوں کی کیا تعلیم دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی نگران ہے، گھر کا بڑا آدمی اپنے گھر کے تمام ذمہ داروں کا نگران ہے۔ کل تم سے ان ذمہ داروں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو تعلیم کہاں دلوائی، تمہارا بچہ بے نمازی تھا کہ تم نے اپنے بچوں کو نمازی بنانے میں کیا محنت کی، تمہارا بچہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کیا، تم نے قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے پر کیوں محنت نہیں کی۔ بچہ بگڑا تو بچہ بنا، ہر ایک کے بارے میں خدا کے سامنے سوال ہوگا۔ اس سوال ہونے سے پہلے اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلواؤ، بچوں کو اخلاق سکھلاؤ۔ انہیں اخلاق کو چھوڑنے کی بنیاد پر آج حالات کیا ہوئے پتہ ہے، بچے بگڑتے جا رہے ہیں، نوجوان بچے نشے کی حالت میں مبتلا ہیں۔ تعلیم آپ نے کیوں ڈھنگ سے نہیں دی، توحید معلوم نہیں ہے، عقائد معلوم نہیں ہے۔ میں اتنا کہہ سکتا ہوں جرأت کے ساتھ، فرسٹ پی یو سی سیکنڈ پی یو سی پڑھنے والے بچے قرآن اب تک ختم کرنے کی انہیں توفیق نہیں ہوئی ہے، حالانکہ 5-6 پڑھنے والے بچے قرآن مجید ختم کر کے فرسٹ سیکنڈ پی یو سی تک قرآن کو کئی مرتبہ دہرا دینا چاہیے تھا، نہیں ہے۔ قرآن مجید کو ڈھنگ سے پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ ایسی زندگی میں، ایسی تربیت میں کہتا ہوں کہ دنیا کی اعلیٰ تعلیم دلاؤ، اب ڈاکٹر بنا دو، انجینئر بنا دو، اب لائر کے لائر بنا دو، سب سے پہلے بچے کو انسان بناؤ، سب سے پہلے بچے کو صحیح تعلیم دو، اعلیٰ تعلیم دو۔ یہ دنیا کی تعلیم دنیا کی حد تک محدود رہے گی، مگر دینی تعلیم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی راہ نجات بنے گا۔ یہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ تعلیم دلانے سے، دنیاوی تعلیم دلانے کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں۔
اگر وہ دیندار بنے گا بعد میں چل کر وہ ڈاکٹر بھی بنے گا تو وہ علاج ایمانداری سے کرے گا. اگر وہ انجینئر بھی بنے گا, یہاں یہ دیندار بھی بنے گا تو وہ انجینئر بنانے میں, گھر کے بننے میں کسی کو دھوکہ نہیں دے گا. اگر وہ اعلیٰ تعلیم لائر بھی بن جائے, دینی تعلیم بھی حاصل کر لے, وہاں جا کر جھوٹی گواہی کبھی نہیں دے گا. لہذا ایسی تعلیم دلاؤ جو دنیا میں بھی تمہارے لیے راہ نجات ہو اور آخرت میں بھی تمہارے لیے راہ نجات ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کا عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے چند چیزوں کے. نمبر 1 ہے صدقہ جاریہ. کوئی نیک کام کر کے چلے جائے, مسجد بنا دیا, قرآن مجید مسجد میں لا کر رکھ دیا, گلیوں میں کوئی پانی کا کنواں کھود کر دے دیا, جب تک وہ پیتے رہیں گے, مسجد جب تک باقی رہے گی, مسجد کے اندر چلنے والے تمام چیزیں باقی رہے گی, اس کا ثواب ملتا رہے گا. دوسرے نمبر پر وہ انسان جو اپنے بچے کو ادب اور اعلیٰ تعلیم, دینی تعلیم دیا, اگر بچے کو صحیح تعلیم و تربیت دیے تو بچہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے لیے ایصال ثواب کرے گا, آپ کے لیے قرآن مجید پڑھے گا. آپ نے تعلیم دی ہے, آپ کے جانے کے بعد آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ, آپ کے بھائیوں کے ساتھ, آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ اس کے سلوک سے پیش آئے گا تو یہ سلسلہ اس کی اولاد میں پیش آئے گی. تربیت کرنے کا سلسلہ آپ نے شروع کیا تو آپ کے بعد اولاد در اولاد, نسل در نسل تربیت کا سلسلہ باقی رہے گا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا, ادب کا بہترین سلیقہ بتلایا. اللہ کے نبی نے اتنا ادب بتلایا اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت کے سلسلے سے. حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی ہمارے گھر پر بیٹھے ہوئے تھے, امی جان نے مجھے بلایا, عبداللہ بن عامر ادھر آؤ. میں اپنی امی کے پاس گیا, اپنی امی نے کہا میں تمہیں کچھ دیتی ہوں لے لو. اللہ کے نبی نے ان کی امی سے کہا کیا تم جس چیز کو دینے کے لیے اپنے بچے کو بلائی ہو کیا تم وہ چیز اپنے بچوں کو ضرور دو گی؟ وہ کہتی ہے ہاں یا رسول اللہ میں اپنے بچوں کو وہ چیز ضرور دوں گی. اللہ کے نبی نے کہا تم بلاتی ہو بچے کو چیز دینے کے لیے, اگر خدا نہ خواستہ وہ چیز تم نے اپنے بچوں کو نہیں دیا تو تمہارے اعمال میں جھوٹا ہونے کا لکھا جائے گا. یہ بتا کر اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنے بچوں کو پھسلانے بہلانے کے لیے کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بات مت بولنا, اس لیے کہ تم اب جھوٹ بات بولو گے آگے چل کر بچے کے اندر بھی یہی عادت بنے گا تو بچہ بعد میں جا کر جھوٹا بنے گا. تو بچے کو جھوٹا بنانے میں ماں کا کردار رہا. بچہ اگر بنتا ہے تو ماں کے ذریعے سے ہے, بچہ اگر بگڑتا بھی ہے تو ماں کے ذریعے سے ہے. گھر میں کوئی آتے ہیں, گھر کے چیزوں کو چھپانے کے لیے بچوں کو بول دیتے ہیں کہ کوئی آئے تو اس طرح کہہ دینا, تو جھوٹ بات بولنے میں, جھوٹا بنانے میں تربیت کا اصل ماں کا رہا. تربیت ماں کے ان تربیتوں کا اثر بڑا خطرناک ہوتا ہے. لہذا مائیں اپنے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت کریں. حضرت عبداللہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں بچوں کے سامنے سے گزرتا ہوں تو میں سلام کرتا ہوں, اس لیے کہ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں کے پاس سے گزرتے تو سلام کرتے ہیں. ابھی سے بچوں کو سلام کرنے کی عادت پڑ جائے گی. تعلیم و تربیت کے سلسلے سے ایک واقعہ یاد آ گیا. سنے فرماتے ہیں اگر تربیت ہے تو ماں اپنے بچوں کو صحیح تربیت کرے گی, آگے چل کر یہی بچے بڑے دیندار بن سکتے ہیں. بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں گلیوں سے گزرتا ہوں تو لوگ مجھ پر الزام لگاتے ہیں. یہ الزام ہے کہ جب یہ گلیوں سے گزرتے ہیں جس کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں وہ ان کا ہو کر رہ جاتا ہے اور ایمان قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. مجھے دلی کے ہائی کورٹ پر میرا فیصلہ چلا,
اور یہ فیصلہ جج کے سامنے، جج پوچھنے لگا کہ بتاؤ آپ کے اوپر ایک الزام ہے، وہ الزام یہ ہے کہ آپ لوگوں پر جادو کرتے ہیں، جو بھی آدمی آپ کو دیکھتا ہے تو ایمان قبول کرتا ہے، آپ پر یہ الزام لگایا گیا ہے۔ حضرت اپنے چہرے کو نیچے لگائے کھڑے ہیں۔ جج نے پوچھا کہ جواب دو، تو جج نے اور حضرت نے اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھا تو سامنے کا جج بھی اپنے کے چہرے کو دیکھ کر ایمان قبول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ جا کر اپنی امی سے کہنے لگے، امی جان میرا یہ حال ہے، جب میں گلیوں سے گزرتا ہوں لوگ مجھے دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے ہیں، اور جج بھی میرے چہرے کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیا، میں اس سے بہت خوش ہوں۔ تو امی کہتی ہے بیٹا یہ تیرا کمال نہیں بلکہ یہ میرا کمال ہے۔ کہنے لگے امی جان تیرا کمال کیسے؟ میں تو باہر جاتا ہوں لوگ مجھے دیکھ کر ایمان قبول کرتے، اس میں آپ کا کمال کیسے؟ کہتے ہیں کہ بیٹا جب تو میرے پیٹ میں تھا، حمل میں تھا، اس وقت میں اللہ سے یہی دعا کرتی تھی، اور میں ہمیشہ اللہ سے ہی کہتی تھی کہ اے اللہ کبھی میرے اس زبان سے میرے حلق سے حرام لقمہ ہرگز میرے پیٹ میں جانے سے مجھے روک لینا۔ دوسری چیز یہ ہے جب تو پیدا ہو گیا، جب میں تجھے اپنے گود میں لیتی ہوں، دودھ پلانے کا موقع آتا ہے، اپنے چھاتی سے لگانا چاہتی ہوں، تو میں کبھی تجھے بغیر وضو کے اور 2 رکعت نماز پڑھے بغیر میں تجھے دودھ کبھی نہیں پلائی۔ اور تیسرا عمل میں یہ کیا کرتی تھی، ہر دن تہجد میں سجدے میں جا کر اللہ سے ہی دعا کرتی تھی، اے اللہ میرے اس اولاد کو تمام ولیوں کا ولی بنا دے اور اسے نیک بنا دے۔ یہی 3 چیزوں کے عمل کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ مرتبہ یہ عہدہ دیا ہے کہ آج ہر دیکھنے والا تیرے چہرے کو دیکھ کر ایمان قبول کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اس میں کمال تو میرا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ اپنے امی کے سامنے جا کر بیٹھ کر خوش ہوا کرتے تھے۔ امی نے پوچھا بتاؤ بیٹے کس وجہ سے خوش ہو؟ کہنے لگے امی جان میرے ہاتھوں پر 7 لاکھ ہندوؤں نے اسلام قبول کیا۔ امی نے کہا بیٹا یہ اس میں بھی تیرا کمال نہیں، اس میں تو میرا کمال ہے۔ دنیا کے تمام ولیوں کے تذکرے کو اٹھا کر دیکھ لیں، واقعات کو پڑھ کر دیکھ لیں، جتنے بھی آج کے دور میں جتنے بھی ولی گزرے ہیں، ان ولیوں کے بننے میں، ان ولیوں کے بلند مقام حاصل کرنے میں خود ولیوں کا ہاتھ نہیں بلکہ ان کے ماؤں کا ہاتھ رہا، بلکہ ان کے ماؤں کی تربیت کا اثر رہا کہ ان کے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے لاکھوں کے لاکھوں مسلمان ہندو اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہ ہوا کیسے؟ انہی تربیت کی بنا پر۔ اگر ویسے ہی حال پر چھوڑ دیتے جیسے کہ آج کا ہمارا معاشرہ، ہمارا یہ ماحول، ہمارے یہ بچے نظر نہیں آ رہے مساجد میں، کہاں چلے گئے ہیں؟ مجھے اس بات پر کہنے پر بھی میں جرأت کروں گا، رمضان میں ہمارے نمازی دکھتے تھے، آج نمازوں کے بعد بھی عید ہو کر آج کوئی 5-6 دن ہونے کو جا رہا ہے، رمضان کے پورے نماز وقت میں نمازی پورے بھرے پڑے رہتے تھے، آج وہ غائب کہاں ہے؟ اللہ کے واسطے میں کہہ رہا ہوں، اللہ نے ایک نعمت دیا رمضان کی، اللہ نے نعمت دیا روزے رکھنے کی، اللہ نے نعمت دیا مسجد آنے کی توفیق دی ہے، تم نے اس کی نہ قدری کی ہے نہ شکری کی ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا بنی اسرائیل کے اس واقعے کو اٹھا کر دیکھ لیں، یوم السبت ہفتے کے دن اللہ نے انہیں
اللہ نے ان کو مچھلی کے شکار کرنے سے منع کیا تھا، مگر وہ لوگ خدا کے نافرمان بنے۔ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کے چہرے کو بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ وجہ اتنا یہ تھا کہ وہ خدا کے ناشکرے بن گئے۔ قوم سبا کے واقعے کو اٹھا کر دیکھ لیں، پارے 22 کا مطالعہ کرے تو پتہ چلے گا۔ فرماتے ہیں ان کے چہرے جہاں تک اٹھا کر دیکھیں گے پورے گاؤں گلیوں میں بائیں اور دائیں جانب میں ہریالی ہریالی نظر آتی تھی، پانی بہ رہا تھا۔ وہاں انہوں نے خدا کی ناشکری کی۔ اللہ نے کیا کیا؟ ایک طوفان بھیجا وہاں کے لوگوں کے ساتھ میں، دائیں اور بائیں جانب کے تمام ہریالیوں کو اور پانیوں کو طوفان نے ہلاک کر کے ختم کر دیا۔ وجہ اتنا یہ تھا کہ وہ لوگ خدا کے ناشکرا بن گئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کبھی اللہ کے سامنے ناشکری مت کرنا، واشکروا لی شکر گزار بنو، ناشکرے مت بنو۔ یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے۔ ہم نے نمازیں پڑھی ہے، عید کے بعد نمازیں کیوں چھوٹی ہماری؟ کہ ہماری غیرت اتنی تھی کہ ہم صرف رمضان میں نمازی بن سکے، کہ ہم صرف نمازی رمضان کے تھے، رمضان کے بعد کیوں نہیں ہے؟ لہٰذا اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت کی کرنے کی کوشش کرے۔ ماؤں سے گزارش ہے، کتنے ایسے واقعات ہیں، خود اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتلایا ہے، جب اپنی اولاد کو حمل میں ہوتی ہیں تو غلط چیزوں کو دیکھنے سے، غلط چیزوں کو کھانے سے، غلط جگہ پر جانے سے وہ حمل میں رہنے والی عورتیں پرہیز کریں، جب جا کر ایسی اولاد پیدا ہوتی ہیں جیسے کہ حضرات اولیاء اللہ تھے، ان کے اخلاق اعلیٰ تھا، ان کے کردار اعلیٰ تھا، ان کو دیکھنے والے بھی ایمان قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی اس امت مسلمہ کے تمام نوجوانوں کی اور نئے نسل ان معصوم بچوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ان ماؤں سے بھی میں گزارش ہے، ہماری بات اگر باہر تک جاتی ہے، ان ماؤں سے میں یہ کہتا ہوں دن رات ہر نمازوں میں ان بچوں کے لیے دعائیں کریں۔ زمانہ بڑا پرفتن ہے، ہر جگہ فتنے کا زمانہ ہے، بچے نمازوں سے دور ہوتے گئے، قرآنوں سے دور ہوتے گئے۔ بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کے لیے اللہ سے مانگتے رہے، اتنا مانگے اللہ سے کہ یہ بچے دیندار بن جائے، اللہ سے اتنا مانگے کہ یہ بچے نمازی بن جائے، کیونکہ ان بچے کی صحیح تعلیم و تربیت ہوگی، یہ اولاد ہمارے ہاتھ آئیں گے۔ صحیح تعلیم و تربیت نہیں ہوگی تو یہ اولاد ہمارے سے چھوٹ کر چلی جائیں گی۔ کتنے مسلم نوجوان لڑکیاں ایسی ہیں، 8 لاکھ مسلم نوجوان لڑکیاں آج مرتد ہو چکی ہے۔ یہ مسلم نوجوان لڑکی کو مرتد کرنے میں، اسے اسلام سے خارج کرنے میں ایک ایسی ٹیم بنی ہے، اگر کسی کو ایک مسلمان عورت کو مرتد بنائے گا اسے کئی لاکھ روپے دینے کا انعام ہے، اسے کئی اچھے جگہ پوسٹ پر اسے کام دلانے کے لیے یہ طے کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا اپنے مسلمان نوجوان بچیوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرے۔ پہلا کام کرنا ہے توحید بتاؤ، دوسرا کام کرنا ہے عقائد کو مضبوط بناؤ، چوتھا کام کرنا اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 عادتیں 3 خصلتیں پیدا کرو۔ نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دوسری چیز اہل بیت کی محبت، تیسری چیز قرآن مجید کی صحیح تعلیم دو۔ اگر یہ تینوں چیزوں پیدا ہو جائیں گے تو یہ بچے ہمارے ہاتھوں سے نہیں نکلیں گے۔ صحیح تعلیم و تربیت کریں، بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائے، دین کی اعلیٰ تعلیم دلائے۔ ایک حدیث بتا کر ختم کروں، جو کوئی بچہ دینی علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے لے کر
جہاں تک پڑھنے جاتا ہے، راستے پر چلتا ہے، میرے نبی نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو کوئی علم دین حاصل کرنے کے لیے، قرآن مجید کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے چلتا ہے، راستہ طے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اس سے بھی بڑی فضیلت والی حدیث اور کیا ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام بچوں کی حفاظت فرمائے، اعلیٰ تعلیم دے، دینی تعلیم دے، اور بچوں کو اعلیٰ اخلاق سکھائے، ادب و سکھلائے۔ جو نبی نے میری باتوں کو بتلایا ہے، اللہ کے نبی نے جو باتیں بتلائے ہیں، اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جتنے بھی یہاں چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، برائے کرم وہ بچے اوپر چلے جائیں بیٹھے۔